السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 2025 نیا سال مبارک ہو۔ خدا کرے کہ یہ سال آپ کے لیے بہترین ثابت ہو، آپ کی امیدیں بر آئیں، وہ تکالیف، وہ مشکلیں جو پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھی تھی، وہ خدا کرے کہ دوبارہ آپ کی زندگی میں نہ آئیں۔ پچھلے سال کا نمبر 8 نمبر تھا۔ 8 نمبر کینسیرین کے لیے عموماً اچھا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کو جن کی پلانٹری پوزیشن ایٹ دی ٹائم آف برتھ اچھی تھی، ان کے لیے بڑا آئیڈیل تھا۔ جنرلی اگر ہم کہتے ہیں تو سینٹ 8 نمبر سیٹرن اینڈ مون کا ایک کہتے ہیں اچھا کمبینیشن نہیں ہوتا۔ اب 9 کا سال سٹارٹ ہوا ہے، 2025 نمبر 9، یعنی یہ 9 نمبر کا سال ہے۔ اس سال جب ہم دیکھتے ہیں تو کس قسم کی چیزیں آپ کی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اوپر ہم مختصراً بات کریں گے۔ میں ویکلی ہاروسکوپ کی بجائے اس وقت آپ کو آپ کے اگلے سال کے بارے میں مختصراً بتانا چاہوں گا کہ یہ سال آپ کا کس قسم کا ہوگا، اور تقریباً 2-3 مہینے کی ہم گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو چھوٹا سا ایک آئیڈیا ہو جائے، اور اسی کی روشنی میں آپ 2025 کا پلان بنا سکتے ہیں کہ یہ سال کس قسم کا ہوگا، کن کاموں کے لیے اچھا ہوگا اور کن کاموں کے لیے ہمیں کیئرفل ہونا ہوگا۔ سال کا آغاز جسے ہم کہتے ہیں اس میں کوئی خاص میجر چینجز نہیں آئیں گی۔ آلموسٹ 2024 سے جو ستارے تھے تقریباً مارچ 2025 تک ویسا ہی تقریباً رہے گا، کوئی خاص تبدیلیاں نہیں آئیں گی، ایکسیپٹ کہ سورج کی چینج کی وجہ سے جو ریلیشن شپ بنتے ہیں وہاں وہ ہوگا۔ اہم پیریڈ جو آپ کا سٹارٹ ہوگا اس سال، جہاں کچھ تبدیلیاں، کچھ چیزیں آنا سٹارٹ ہوگی، وہ فیبری کے قریب جا کے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کا ایریا تھوڑا سا بنے گا۔ مارچ میں بھی ویسے وہ ہوگا، لیکن میں اسے فیبری سے لینا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال فیبری اور مارچ میں آپ کے اسٹرالوجیکل ہاؤس 9 میں 2 گرہن ہوں گے، ایک چاند گرہن جو 14 مارچ اور دوسرا سورج گرہن جو تقریباً 29 مارچ کو ہوگا۔ باقی ستارے اپنی جگہ پہ رہیں گے ایکسیپٹ مارس کے جو اپنی جگہ چینج کرے گا۔ 9th ہاؤس میں سیٹرن زحل آلریڈی پہلے سے موجود ہے۔ یہاں ہونے کی وجہ سے پاکستان سے باہر لوگ جو سفر کے لیے جانا چاہتے تھے ان کے لیے تھوڑے سے پرابلمس کی انڈیکیشن ہے۔ ٹریول میں مسائل پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پروگرام بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، خاص کر وہ اسٹوڈنٹس جو ہائر ایجوکیشن کے لیے جن کے ویزا کام ہو چکا تھا، کوئی نہ کوئی انفورسین ریزن کی وجہ سے ان کے پلان ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بیفور ٹائم ان ساری چیزوں کی طرف آپ نے بہت توجہ دینی ہے، کریکشن کرنا ہے، تاکہ آپ کا سال سموتھ گزر سکے اور کوئی انفورسین ایونٹ نہ ہو۔ اپنے ڈاکومنٹیشن، اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، اپنے اسپانسرز، اپنے ریفرنسز، اپنی ایئر لائن ٹکٹس، اس کا آپ نے پورا خیال رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو ہائر ایجوکیشن میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے، جانا چاہتے تھے، وہ لسٹ میں کوالیفائی کر چکے تھے، ان کے لیے نیا ایجوکیشن کا آغاز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خاص کر اپریل کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں تو آپ کے لیے اپنی زندگی کا اچھا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے۔ بلکہ جیمنائی کے پیریڈ میں بات کر رہا تھا، تو اس سال اگر میں یہ بات کروں تو 10 اپریل 2025 کے بعد کینسیرین خواتین و حضرات، پھر سنیے گا، 10 اپریل 2025 کے بعد آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی کا ایک بہترین سائیکل سٹارٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جسے ہم جوپیٹر، خدا کی رحمت کہتے ہیں۔ یہ وہ ستارہ ہے جو تقریباً 12 سال کے بعد گھوم کے اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے، یعنی آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچوں میں آئے گا، آ بسے گا، اور یہ اپنے ساتھ بہت سی بلیسنگز، بہت سی رحمتیں لے کے آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب قدرت مہربان ہوتی ہے، چیزیں آسان ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے آبسٹیکلز، رکاوٹیں دور ہوتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ایسی کنڈیشن میں میں ہمیشہ پورا سال اس بات کا چرچا کرتا ہوں کہ دوستو احتیاط کے ساتھ رہیے، جاگتے رہیے، یہ بڑا اہم وقت ہے، یہ فائدہ اٹھانے کا وقت ہے، یہ وقت دوبارہ 12 سال کے بعد آئے گا۔
ماضی کی روشنی میں مستقبل کی پلاننگ کرنے کا وقت ہے۔ ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کو نہ دہرایا جائے بلکہ ان سے سبق سیکھا جائے۔ اسی طرح بزنس میں اگر آپ ہیں تو بزنس کے گول سیٹ کیے جائیں، اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے جائیں، وہ ٹارگٹس ریئلسٹک ہوں، پریکٹیکل ہوں، اچیویبلس ہوں، اور پھر اس کے لیے ایک پورا لاہ عمل ترتیب دے کے ٹائم ٹو ٹائم فالو اپ کیا جائے اور اس کے بارے میں کام شروع کیا جائے، تو آپ کی زندگی میں اس سال کینسیرین کی زندگی میں میجر چینجز آئیں گی۔ یہ ٹین ایجر سے لے کے 22-24 سال تک اسٹوڈنٹس کی زندگی، اور پھر اس کے بعد کریئر میں میڈیکل، انجینئرنگ، آئی ٹی اس فیلڈ میں جانے والے بچوں کے لیے میجر چینجز آئیں گی۔ پازیٹیو پیریڈ ہوگا، اچھے رزلٹس آئیں گے، اچھے مواقع ملیں گے، آپ اپنے کریئر کو اچھے طریقے سے سیٹل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لیٹ ایج میں اگر ہم جاتے ہیں، ایسے خواتین و حضرات 55 سال یا اس سے زیادہ ایج کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے اپنا گھر، اپنے بچوں کا مستقبل، شادی بیاہ، یہ سارا ایریا بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اس کے بارے میں کام کرنے کا وقت ہوگا۔ اس میں کچھ لونلی پیرنٹس کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ایسے پیرنٹس جن کے بچے شاید ان سے دور ہو جائیں کچھ وقتوں کے لیے، اور خاص کر اگر اسے میں یہ دیکھوں تو یہ تقریباً مئی سے اکتوبر تک کا پیریڈ امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں ولنریبل ایموشنل کنڈیشن ہوتی ہیں، جہاں تنہائی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، کوئی پیارا آپ سے دور چلا جاتا ہے جس کے بنا جینا کبھی کبھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ عادت تو ہر چیز کو ہو جاتی ہے لیکن بہرحال ہمیں اس میں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ایموشنلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہوگی۔ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، جیسا میں نے آپ سے کہا، یہ ہے آپ کے اپنے گھر میں موجود، اور یہاں جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہوتا ہے، شرف میں ہوتا ہے، بڑی مضبوط کنڈیشن میں ہوتا ہے، اور اپریل ہی میں جہاں جوپیٹر ہوگا وہاں آپ کے ساتھ 30 اپریل سے لے کے تک تقریباً مارس بھی ہوگا۔ مارس جب یہاں موجود ہوگا تو وہ ویک ہوگا۔ ایک طرف آپ کے لیے اچھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ لیک آف کانفیڈنس، تذبذب یہ پیدا ہوگا، اعتماد کی کمی بھی ہو سکتی ہے، ڈیسیژن میکنگ میں ڈیفیکلٹیز یا پرابلم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیکھنی ہوں گی، مینیج کرنی ہوں گی، سمجھنی ہوں گی۔ اگر آپ کسی چیز کا بر وقت کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تو آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ چیزوں کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیں، لنگر آن کر دیں، تاکہ ٹائملی چیزیں دوبارہ بہتر ہو سکیں، دوبارہ اپنی نشست پہ آ سکیں اور آپ کے لیے آسانیاں لا سکیں۔ اس کے بعد دوستو آگے ہم چلتے ہیں تو مارس جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے، یہ جناب آپ کے لیے تھوڑی سی نئی چینجز کی طرف لے کے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نئی چینجز یوں ہوتی ہیں کہ 1 مئی سے لے کے 18 جون تک یہاں پہ آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کوئی پیمنٹس بینکوں کی ڈیو ہے، کوئی لون لائبلٹیز ہیں، پے آف کرنے والی کوئی چیزیں ہیں، ان کو توجہ دیجیے گا، ان کو اچھے طریقے سے کمپرومائز کر کے سارٹ آؤٹ کیجیے گا۔ کسی نوٹس، لیگل نوٹس، کوئی فائن، کسی ایسی چیز میں اسے ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیے گا۔ لیگل معاملات میں آپ کو بہت زیادہ خود انوالو ہونا ہوگا، ڈپینڈنسی آپ کی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کیفیت آپ کی جو ہے یہ اگست تک اسی طرح رہے گی۔ ڈومیسٹک افیئرز میں، فیملی مسائل میں بھی کوئی چیزیں سر اٹھا سکتی ہیں، جوائنٹ فیملی میں، مشترکہ جائیداد میں بھی کچھ ایشوز ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے توجہ طلب ہوں گے، جنہیں آپ کو اچھے طریقے سے توجہ سے سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا۔ کسی بھی پرابلم کو جسے کہتے ہیں انڈر دی کارپیٹ لانے کی کوشش نہ کیجیے گا، اوائڈ کرنے کی نہ کیجیے گا، کیونکہ مارس جب آپ کے اپنے ہاؤس میں آتا ہے تو تھوڑا سا اریٹیٹ کرتا ہے اور لیک آف کانفیڈنس کرتا ہے، جہاں ہم مشکلات کو فیس کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں اور اسے اگنور کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں بڑی بن کے ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمیں زیادہ تنگ کرتی ہیں، ڈیفیکلٹیز کا شکار کرتی ہیں۔ تو دوستو یہ کیفیت اس طرح کی ہے جہاں آپ کو چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔
اس کے بعد اکتوبر کا مہینہ جو ہے یہ پھر آپ کے لیے بہترین ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ڈومیسٹک افیئرس، فیملی معاملات، یہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور اس میں پھر یوں ہوتا ہے کوئی چیز بیچنے چلے جا رہے ہیں، اس میں تھوڑے سے پرابلمس کی انڈیکیشن ہوتی ہے. لاسٹ مومنٹ پہ سودا کینسل ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کے کوئی بیمار بزرگ آپ کی توجہ طلب ہو سکتے ہیں، جن کے اوپر آپ کو توجہ دینی ہوگی، ٹائم دینا ہوگا، تاکہ آپ بہت سے معاملات کو بر وقت طے کر سکیں، دیکھ سکیں. اس کے بعد اگلا مہینہ جسے ہم دیکھتے ہیں تو وہ پھر بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا آتا ہے، اور وہ آتا ہے جناب آپ کا 23 سپٹمبر سے لے کے اور 5 نومبر تک کا مہینہ. یہ بچوں سے متعلق فیصلے کا وقت ہے، یہ تعلیمی معاملات کا ہے، ہائر ایجوکیشن سے متعلق فیصلہ کرنے کا ہے، کزنس کے ساتھ ہے. دوست زندگی میں آئیں گے، ان دوستوں کو آپ نے کس حد تک اپنے ساتھ انوالو کرنا ہے، انہیں کتنی سپیس دینی ہے، انٹیمیٹ کرنا ہے. یہ لمیٹیشنز اور احتیاط اور حدود کا وقت ہوگا، جہاں پہ آپ جسے کہتے ہیں کہ بنا دیکھے بھالے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے گھر میں نہیں لا سکتے، بلکہ آپ کو کیئر کرنی ہوگی کہ نیا آدمی ملنے والا جس سے آپ کا تعارف ہوا وہ کس قسم کا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ آپ کی فیملی میں آپ کا حصہ بن سکتا ہے، آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ 2-3 چیزیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ نئے بنتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، اسپیشلی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ، جن سے مخالف کے ساتھ تعلقات بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اٹریکشن ڈیپ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ جہاں کچھ قربتیں ہوتی ہیں وہاں کچھ نفرتیں بھی جنم لیتی ہیں غیر محسوس طریقے سے، کہیں دشمنی کی شکل میں، کہیں جیلسی کی شکل میں. لہٰذا خاموشی کے ساتھ اپنی اچھی اور پازیٹیو چیزوں کو انجوائے کیجیے، اسے کم سے کم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اس کے بعد دوستو اگر ہم آگے چلتے ہیں تو پھر سیجیٹیریس منتھ ہمارے پاس جب آتا ہے 6 نومبر سے لے کے، اور یہ آپ کا 6th ہاؤس کیریئر ہاؤس ہوتا ہے، 14-12 تک کا جو پیریڈ ہے، یہ آپ کی جاب کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کی پرموشن، آپ کی چیزیں اگر کسی وجہ سے ڈیلے تھی، نہیں ہو پایا تھا، تو یہ اس سال آپ کی پرموشن کا بھی پیریڈ ہے، بورڈ کا بھی پیریڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے کریئر میں میجر چینجز بھی لا سکتا ہے حسب خواہش، اگر آپ کوشش کریں یا چاہیں تو. اس کی ریزن یہ ہے کہ جوپیٹر، جسے ہم خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ ایک ایسے اینگل پہ موجود ہے جہاں آپ کے لیے مشکلوں کی بجائے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو اس پیریڈ میں جا کے آپ اپنے لیے آسانیاں بنا سکتے ہیں، آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور پرابلم اس پیریڈ میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ پیریڈ پرابلم ہوتا ہے، جیسے میں واپس چلوں گا جہاں آپ نے تھوڑا سا محتاط ہونا ہے، کیئرفل ہونا ہے. وہ سپٹمبر، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا، کہ بٹ ڈیفیکلٹ، اور اس میں 2 وجوہات پیدا ہوں گی. اس میں کیونکہ سپٹمبر میں 2 سورج گرہن اور چاند گرہن یہ آ رہے ہیں، ایک آئے گا 8 سپٹمبر کو، دوسرا آئے گا 21 سپٹمبر کو. ان دونوں کی پریزنس جو ہے یہ آپ کے لیے اچانک تبدیلیوں کا سبب بنے گی. روحانی طور پہ کوئی سفر بنے گا، کوئی ٹریننگ، کوئی کورس ڈیولپ ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کا کریئر بہتر ہوگا. اسی طرح سفر میں پلان بن چکا تھا، طے ہو چکا تھا، تو کچھ ایسی تبدیلیاں، ایسی چینجز آئیں گی کہ آپ کو ڈیٹس یا چیزیں شاید چینج بھی کرنی پڑیں. خدا نخواستہ ایسا کوئی برا نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہیں فیملی پراپرٹی سے متعلق اگر کہیں آپ انگیج ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ اگر اس میں کوئی بزرگ لوگ زیادہ، عمر رسیدہ لوگ زیادہ انوالو ہیں، ان سے لکھت پڑھت کر کے چیزوں کو پہلے سے طے کیا جائے اور سارٹ آؤٹ کر لیا جائے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. دوستو یہ پلانیٹری پوزیشن آف اینڈ آن بدلتی رہتی ہیں، لیکن 2 ستارے اس سال مستقل رہیں گے. جوپیٹر وہ ہمیشہ آپ کے ہاؤس میں، یعنی پورا سال تقریباً رہے گا، جسے میں خدا کی رحمت کہتا ہوں. رحمت جب ہوتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے رحمتیں سمیٹنے کا. دوسرا ستارہ ٹربل میکر سیٹرن، جسے ہم کہتے ہیں، یہ شارٹ سپین کے لیے
آپ کے ہاؤس میں آئے گا، پھر ریٹروگریڈ ہو کے واپس چلا جائے گا 22 مئی سے لے کے 1 اکتوبر تک۔ یہ آپ کی پرسنل امیج، گروتھ، ان چیزوں کے بارے میں احتیاط ہوگی، جہاں آپ کی ریپوٹیشن آپ کے کسی ایکشن کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس پیریڈ میں آپ نے پنجابی میں جسے کہتے ہیں سر سٹ کے کام کرنا ہوتا ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ کسی سفارش، کسی چیز میں بھی آپ نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینا، کسی ایسے بندے کے بارے میں بات نہیں کرنی جسے آپ نہیں جانتے، کیونکہ یہاں بغیر کسی وجہ کے کچھ مشکلات آپ کی طرف آ سکتی ہیں، انہیں بچنا چاہیے۔ مالی معاملات کے حوالے سے یہ پیریڈ بہتر رہے گا۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ پیریڈ ہے ذرا کنسرن، جنرلی اسی طرح رہے گا۔ البتہ اوبیسٹی، موٹاپے کی انڈیکیشن آپ کی طرف رہے گی، اسپیشلی لوور باڈی سائڈ جو ہے وہاں پہ ویٹ گین کی انڈیکیشن زیادہ ہوں گی۔ خواتین ہارمونل انڈیکیشن میں اگر جا رہی ہیں، ان کے کچھ پرابلمز ہیں، تو میں یہاں کہوں گا کہ ضرور آپ کو اپنی گائنی کے ساتھ ضرور رابطے میں رہنا چاہیے اور ٹائملی اپنا ٹریٹمنٹ دیکھنا چاہیے۔ یہ دوستو اس سال کی ایک پوزیشن ہے، ایک چھوٹا سا آئیڈیا۔ باقی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کی طرح ویکلی ہاروسکوپ آپ کو ملتا رہے گا، جس سے آپ کے فیصلہ کرنے کے لیے آسانیاں ہوں گی اور آپ مجھے سن سکیں گے۔ جانے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے دعا، خدا کرے کہ وہ مشکلیں، وہ تکلیفیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ آپ کی زندگی میں نہ آئیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کا یہ سال اچھا گزرے، آسانیوں کے ساتھ گزرے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ کے ساتھ ریکویسٹ بھی ہے ہمیشہ کی طرح کہ پلیز چینل خود سبسکرائب بھی کریں گے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ، لیکن اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے اور اس پروگرام کو جو پورے سال کا احاطہ کیے ویسے دوستوں سے شیئر بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔